حرام کی کمائی ہے، مسجد کو فلاں دیوار بنا دیے اور یہ کر دیے، فین لگا دیے، کولر لا دیے، اے سی لگا دیے، کون سا پیسہ ہے؟ وہی سود کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، حرام کی کمائی کا پیسہ مسجد میں، دین پر، مدرسے میں لگایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا پیارے آقا نے کہ جو آدمی حرام کا مال کما کر صدقہ دیتا ہے، مطلب نیکی کا کام کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا وہ در حقیقت اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے پیچھے جہنم تیار کر رہا ہے۔ سود پر جو گواہ ہیں، شیورٹی دے رہے ہیں نا، آج کل لوگ بڑے دل کر کے کسی کو لون دلانے کے لیے، کسی کو فلاں کرنے کے لیے شیورٹی دے رہے ہیں، تو سود پر جو گواہ ہے اس پر لعنت ہے۔ سود کے لکھنے والے پر، جو کاروبار لکھ رہا ہے میں نے اس کو دیا، میں اس کو دیا، میں دستخط کر رہا ہوں تمہارے بھروسے پہ، سرکار فرما رہے ہیں، اس پر لعنت ہے۔ تو اس طریقے سے پیارے آقا نے جب فرمایا تھا 1400 سال پہلے، سود اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ سب کھائیں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ حضور ہم تو نہیں کھاتے، کیونکہ وہ پاک زمانہ تھا۔ تو ارشاد فرمایا اگر کوئی نہیں کھاتا آخری زمانے میں تو کم از کم غبار تو اس کو ملے گا۔ یہ اتنا بڑا ماحول ہے، ایک بڑا اسکیم ہے جو مسلمانوں کے خلاف چل رہا ہے۔ ہم کو اب بھی عقل نہیں آتی۔ ہم ایئر پولوشن سے بچنا چاہتے ہیں، ساؤنڈ پولوشن سے بچنا چاہتے ہیں، سود پولوشن سے کب بچیں گے؟ وہ پولوشن کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سود پولوشن کی وجہ سے ایمان خراب ہو رہا ہے، مگر افسوس اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ بولتے نا ہمارے محاورے میں کہ پھونک پھونک کے قدم رکھے تو بچ نہیں سکتے، تو وہی حال آج سود کا ہو چکا ہے۔ اتنا بڑا گناہ اتنا عام ہو چکا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مول صاحب بہت زیادہ بول دے رہے ہیں۔ مول صاحب نہیں بول رہا ہوں میرے بھائی، میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں، آپ کو حدیث پاک سناؤں گا، آپ سمجھ لیجئے میں زیادہ بول رہا ہوں یا کم بول رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہوں گے لوگ، نہیں مول صاحب اتنا بھی نہیں ہے، ہم سو رہے ہیں، غفلت کے شکار ہیں، آنکھیں کھلی رکھ کے سو رہے ہیں، ہم کو جگانے والا کوئی بھی نہیں ہے، جو جگاتا ہے اس کو جھڑکیاں دیتے ہیں۔ یہ فطرت ہو چکی ہے، نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو جھڑکیاں دیتے۔ ویسے ہی ہم زندگی ویسے گزار رہے ہیں، ہم کو کوئی جگا رہا ہے تو ہم بول رہے ہیں جاؤ اپنا کام کرو۔ آج جمعہ کے موقع پر ہماری روزمرہ زندگی کے معمولات میں سے ایک اہم جو ہماری زندگی کا معاملہ ہے وہ ہے تجارت اور کاروبار۔ حاضرین، کاروبار اور اس میں کیا کام حرام ہوتے ہیں، اس کے متعلق چند باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار حلال کیا، سود حرام فرمایا۔ سورہ بقرہ میں خالق کائنات نے سود کو حرام کرنے کا برملا اعلان فرما دیا۔ حاضرین، اس وقت امت مسلمہ جو کاروبار حلال طریقے سے بھی کرتے ہیں، ان کا بھی اکثر یہ معاملہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے حرام کاروبار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کا حرام کاروبار میں مبتلا ہونا یا تو لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، مسائل اور دین کے احوال نہیں جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر جانتے بوجھتے بھی کر بیٹھتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے، جس طریقے سے وہ نماز کو فرض سمجھتا ہے، روزہ زکوٰۃ کو بھی فرض جانتا ہے، حلال کاروبار کو بھی فرض جاننا چاہیے۔ کاروبار حلال اختیار کرنا بھی فرض ہے، دیگر فرائض میں سے ایک فرض ہے، لیکن ہم اس کو فرض نہیں جانتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی ہے، ہماری ضرورت ہے، جیسا چاہے کاروبار کر لے، جیسا چاہے کھائے پیے۔ یہ تصور ہے عام طور پر لوگوں کا، اور یہی تصور آج ہم کو حرام کاریوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ سود اس وقت ایک لعنت ہے، ویسے وہ پہلے بھی لعنت تھی، لیکن یہ لعنت اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کو لوگ اب لعنت نہیں سمجھ رہے، سود کو گناہ نہیں سمجھ رہے،
سود کو حرام نہیں جان رہے ہیں، بلکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سود کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، سود کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، سود کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس طریقے کے خیالات لوگوں کے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں سود کی مذمت اور اس کا حرام ہونا بیان فرمایا۔ تو آج ہم عرض کریں گے سود کی مذمت اور اس کی حرمت پر، کہ سود کتنا درجے تک حرام ہے اور اس کی برائی کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور سود لینے دینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے، قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سود کو حرام فرما دیا تو دنیا میں کوئی اسے جائز نہیں کہہ سکتا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام سود کو جائز کہتے ہیں، کوئی عالم دین کبھی سود کو ناجائز کہا ہے نہ کہہ سکتا ہے۔ دیکھیے، نہ جاننے والے عام انسان کو جب اتنی فکر ہے کہ سود حرام ہے، جاننے والے کو نہیں ہوگی؟ سوچنا چاہیے۔ ہاں، کسی معاملے کو، کسی کاروبار کو یا پھر کوئی لین دین کو جائز اگر کہا جا رہا ہے تو اس کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں، وہ قانون عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ بہرحال سود کسی نے بھی آج تک جائز نہیں کہا، ابتدا سے حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گا، آج بھی حرام ہے، اس کا اختیار کرنا منع ہے، اور ہر ایک کے لیے جو بھی سود اختیار کرتا ہے وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، اس کی عبادتیں بھی بیکار ہیں، اس کی عبادتیں بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایمان والوں سے رب فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو جو سود بچ چکا ہے اس کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی کاروبار، خرید و فروخت جائز رکھا، سود کو حرام فرما دیا۔ تو اس وقت مشرکین نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کاروبار کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ کاروبار تو سود کے جیسا ہے۔ اب فرق دیکھیے، بات کو کیسے بدلا جا رہا ہے، کیسے پلٹایا جا رہا ہے۔ عام طور پر دنیا میں، مارکیٹ میں، کاروبار میں لوگ کاروبار، خرید و فروخت کرتے ہیں، سود نہیں لیتے، لیکن مشرکین اتنے بدترین تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سود پہلے سے چلتا ہے، کاروبار بعد میں آتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اصول بھی ہے، قانون بھی ہے کہ کاروبار میں غلط طریقے کو سود کہتے ہیں، جو لین دین غلط طریقے سے ہوتا ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ تو کاروبار میں سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے سود، لیکن مشرک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کاروبار کو جائز کہا، سود کو حرام کیوں کہتا ہے؟ کاروبار بھی تو سود کے جیسا ہے، کہنا کیا چاہیے تھا؟ سود کاروبار کے جیسا ہے، یہ کہنا چاہیے تھا، مگر مشرکین نے بات کو پلٹا کے الٹا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ارشاد فرما دیا، اللہ سے ڈرو، اور جو تم سود لیتے دیتے تھے چھوڑ چکے ہو، اب جن کو دے چکے ہیں وہ ابھی واپس نہیں کیا، جس سے تم کو سود کا فائدہ ملنا ہے وہ چھوڑ دو۔ ہاں، اصل رقم تم حاصل کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر کسی کو آپ نے 1,00,000 روپے قرضے میں دیے، نعوذ باللہ، اس پر سود لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سود حرام ہونے کا حکم آ گیا ہے، آپ اپنی اصل رقم لے لو، وہ سود چھوڑ دو۔ حکم آنے کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے، اس سے پہلے کرتے تھے اس کو روکا گیا۔ تو ارشاد فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ اب جو سود بچ چکا ہے اس کو چھوڑ دو۔ حاضرین، ایک حکم تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ دوسرا، سود کی مذمت اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں خالق کائنات نے فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں
وہ نہیں اٹھیں گے مگر ایسے جیسے کہ وہ آدمی پریشان ہو کے اٹھ جاتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہوتا ہے. جیسے کسی پر جن کا اثر ہو، آصف کا اثر ہو، شیطان کا اثر ہو، وہ بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتا ہے، نیند سے جاگ جاتا ہے، آرام سے سو نہیں سکتا، جسمانی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، عقل کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو جیسے شیطان کا اثر کسی انسان پہ ہو تو وہ بے چین رہتا ہے، سود کا اثر جس پہ ہوتا ہے وہ بھی ویسے بے چین ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ سود لینے دینے والا سود خور صرف وہ نہیں ہوتا جو پیسے دے کے زیادہ پیسے لیتا ہے، سود خور وہ بھی ہوتا ہے جو پیسے لیتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو زیادہ پیسے دے کے کھا رہا ہے. وہ زیادہ پیسے لے کے کھا رہا ہے، یہ زیادہ پیسے دے کے کھا رہا ہے، دونوں سود خور ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں ان پر شیطان کا اثر ہوتا ہے، اور جس پہ شیطان کا اثر ہوتا ہے وہ کبھی چین کی نیند سو نہیں سکتا، آرام کی زندگی گزار نہیں سکتا، صحت مند نہیں رہ سکتا، عقل خراب ہو جاتی ہے، بات اس کی زبان سے پھسل جاتی ہے، جو چاہے کہنے لگتا ہے، ٹینشن والی زندگی بن جاتی ہے، گھر میں سارے لوگوں کو پریشان کر کے رکھتا ہے، سارے لوگ اسے برداشت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کب اس سے پیچھا چھوٹے گا. تو جیسے شیطان کا اثر جس آدمی پر ہوتا ہے وہ خود پریشان اوروں کو پریشان کرتا ہے، سود خور بھی ویسے ہی ہوتا ہے. تو یہ سود کا نقصان کیا ہے قرآن پاک میں بیان فرمایا. حاضرین کرام، اب یہاں ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں سود کھائے تو گناہ ہے، ہم کھاتے نہیں، سود لیتے دیتے، اس کا استعمال اپنے کھانے میں نہیں کرتے، تو کیا کرتے ہیں جناب؟ وہ سود کا پیسہ کاروبار میں لگاتے، وہ سود کے پیسے سے زمین خریدتے، وہ سود کے پیسے سے گھر بناتے، وہ سود کے پیسے سے گاڑیاں خریدتے. کھائے نہ منع ہے نا، یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. جو آدمی بے وقوف ہوتا ہے وہ ایسے ہی بات کرتا ہے. دیکھیے، عام طور پر آدمی حرام کی طرف بھی بڑھتا ہے تو کیوں؟ پیٹ بھرنے کے لیے، کھانے کے لیے تو عام طور پر اس کی کوشش ہوتی ہے، اس لیے وہ لفظ کہا گیا، ورنہ پہننا بھی شامل ہے کھانے میں، اوڑھنا بھی کھانے میں شامل ہے، سایہ لینا بھی کھانے میں شامل ہے. انسان کا منہ نہیں کھاتا ہوگا، اس کا جسم تو کھاتا ہے. سود کا کپڑا پہنے تو جسم ڈھکتا ہے نہیں ڈھکتا ہے، تو اس کا اثر جسم پہ ہو رہا ہے. اس کو کھانے سے تعبیر کیے. کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھائے تو حرام ہے، نہیں کھائے تو حرام نہیں ہے، معاذ اللہ. سود بہر صورت کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اوڑھنا بھی حرام، پہننا بھی حرام، سایہ لینا بھی حرام. سود کا سایہ لینا بھی حرام ہے، اتنا سخت ترین گناہ ہے. اور ایک بات، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی گناہ کبیرہ کے لیے اتنی سخت بات نہیں کہی گئی قرآن پاک میں، کسی گناہ کبیرہ کے لیے نہیں کہی. ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ نے فرمایا کہ تم سود سے باز آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے، اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب آپ غور کریے، مطلب جو لوگ سود نہیں چھوڑتے، بہانے تلاش کرتے ہیں، ضرورت ہے، مجبوری ہے، نہیں ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، یہ جائز ہے، یہ مزاج ہے آج کل لوگوں کا. ایک مولوی صاحب سے پہلے سوال کرتے، جو ماحول چل رہا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، مولوی صاحب سے سوال کرتے، مولوی صاحب یہ کرنا جائز ناجائز؟ مولوی صاحب بولے نہیں یہ ناجائز ہے، تو تھوڑے الفاظ بدل دے کے اور ایک مولوی صاحب سے پوچھتے، انہوں بولے ناجائز ہے، پھر اور الفاظ بدل کے اور ایک مولوی صاحب سے پوچھتے، آخر میں الفاظ بدل بدل کے، طریقے بدل بدل کے ایسا پوچھتے کہ مولوی صاحب بولنا ہو بھائی جائز ہے. تو جو مولوی صاحب جائز بولا اس کو پکڑ لیتے، اس کو پکڑ لے کے پہلے مولوی صاحب سے جو سوال کرے تھے نا، یہ آخری والے مولوی صاحب کا جواب پہلے سوال کو جوڑ دیتے، جوڑ کے بولتے یہ سوال کا یہ جواب ہے، مولوی صاحب بولے جائز ہے. اس طریقے سے لوگ مولوی صاحبوں سے سوال کر کے اپنے لیے حلال کر رہے ہیں. حلال ہونے تک، جب تک کہ کوئی مولوی صاحب حلال نہ کہے تب تک پوچھتے رہتے. کوئی بولے مکروہ ہے نہیں مانتے، کوئی بولے حرام ہے نہیں مانتے، کوئی بولے نہیں کرنا نہیں مانتے، حلال بولنے تک پوچھتے رہتے. جب حلال بول دیتے تو مان لیتے. معاذ اللہ، دین کو بدل لے. افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے، بعض لوگ پوچھتے
کوئی بات پوچھی گئی، سوال کا جواب دیا گیا، ان سب کچھ گنجائش ہے کیا؟ ٹماٹر خرید رہے ہیں جناب، آپ آلو خرید رہے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ گنجائش ہے، گنجائش ہے بول کے آپ مول صاحب کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں مول صاحب شریعت بدل دو، مول صاحب دین بدل دو، مولوی صاحب آپ فتویٰ بدل دو، یہ بولنا چاہتے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں لوگ گنجائش ہے کیا؟ کیا گنجائش؟ ارے مولوی صاحب کون ہوتا ہے گنجائش نکالنے والا؟ یہ اللہ رسول کا دین ہے، کسی کے مجال نہیں ہے، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مرشد، کوئی دین کو نہیں بدل سکتا۔ دین رب نے بنایا، اپنے رسول کو عطا فرمایا، اللہ اس کا محافظ ہے، جو بدلتا ہے وہی بدل جاتا ہے، مگر دین نہیں بدلتا۔ قرآن پاک میں جو آ گیا وہ آ گیا، جو حدیث پاک میں ہے سو ہے، اور ائمہ دین کا جس بات پر اتفاق ہے بس ہو گیا، اب کسی کو بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ مگر ایسا بھی سوال کر لیتے ہیں۔ خیر، تو حاضرین کرام، یہ کھانے کی جب بات آتی ہے تو اس طریقے سے ہیلے بہانے نکال کے اس کو کچھ تو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی صورت میں سود جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آپ غور کیجئے، پوری دنیا کے مسلمان کنٹریز مل کے ایک اتنے سے اسرائیل سے مقابلہ نہیں کر سک رہے، پوری دنیا کے مسلمان، پوری کنٹریز مل کے 48 52 جتنے ہیں اتنے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے لڑیں گے نعوذ باللہ، اللہ کے رسول سے لڑیں گے معاذ اللہ۔ سود کھانے والا، سود لینے دینے والا اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے معاذ اللہ۔ اب آپ غور کیجئے، وما وللہ جنود السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا لشکر آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے۔ ہمارا لشکر مطلب کسی ملک کا لشکر اس کے ملک میں رہتا، اللہ کا ملک زمین آسمان 18,000 دنیا، 18,000 عالم ہے، تو اتنا بڑا اس کا لشکر ہے۔ پھر وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنا ہے۔ ہر حکومت اپنی فوجیوں کو جانتی ہے کہ کتنے فوجی ہے، کتنا سامان ہے، کتنا لڑا جا سکتا ہے، کتنے غذا ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کا لشکر کتنا ہے۔ اللہ کا لشکر کس کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو فرشتے اللہ کا لشکر ہے، دوسرے ابابیل بھی اللہ کا لشکر ہے، جو ایک چھوٹی کنکری لے کر آئے تھے، 303 جو گولی ہوتی ہے اس سے بھی تیز، انسان کے جسم میں یوں داخل ہو گئی، سر میں داخل ہو کے دوسری طرف نکل گئی، مگر تھا کیا؟ چھوٹا سا کنکر، پرندہ صرف چھوڑا پاؤں سے، صرف چھوڑا، پورے پاور کے ساتھ مارا نہیں، تو اتنی طاقت تھی اس کی، اگر قوت کے ساتھ پھینکا جاتا وہ کنکر کو تو کیا حال ہوتا؟ تو یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ کا لشکر مچھر بھی ہے، اللہ کا لشکر مکھی بھی ہے، اللہ کا لشکر ٹڈا ہے، ٹڈا پرندہ، غالباً 2 سال پہلے نکلے تھے پرندوں کا جھنڈ، ایک آدھے گھنٹے میں 100 ایکڑ زمین کو تباہ کر دیتا ہے، فصل کو تباہ کر دیتا ہے، صرف آدھا گھنٹہ، بہت زیادہ بول رہا ہوں۔ یہ لشکر ہے اللہ تعالیٰ کا، کون اللہ کے لشکر سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سود خورو تم تیار ہو جاؤ میرے ساتھ جنگ کے لیے۔ اب آپ بولیے کہ سود خوری کرنے والا کس سے لڑنا چاہتا ہے؟ ہم بہانے نکال رہے ہیں، نہیں ایسا کرے تو جائز ہے، ویسا کرے تو جائز ہے، وہ ہیلا نکال دیا، یہ تراش کر دیا، یا پھر جانتے بوجھتے نہیں بھائی ہماری وہ بھی ایک کاروبار ہے، یہ بھی بول رہے ہیں لوگ۔ جیسے 1400 سال پہلے مشرکین نے کہا تھا کہ سود ایک کاروبار ہے، بلکہ کاروبار سود کے جیسا ہے، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سود بھی ایک کاروبار ہے۔ مطلب 1400 سال کے بعد مشرکین کی بولی پھر پلٹ کے آئی تو مشرکوں میں نہیں آئی، مسلمانوں میں آئی، یہ تعجب کی بات ہے معاذ اللہ۔ بہرحال حاضرین کرام، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود حرام قرار دیا، اور سود لینے دینے والوں کے بارے میں فرمایا ان پہ شیطان کا اثر ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر تم سود سے باز نہ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر تم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام،
یہ چند آیات کریمہ میں سے کچھ حصے تھے. اور ایک اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار اور حلال تجارت کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے. مطلب قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود مٹاتا ہے، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہم اللہ پہ ایمان لانے والے سود کو بڑھا رہے ہیں. کیسے بڑھا رہے ہیں بھائی؟ مان لیجئے آج اگر کسی کو کاروبار کرنا ہے، کوئی کاروبار اس وقت بھی اگر کوشش آدمی کرے، دیکھیے کاروبار میں پیسہ کم محنت زیادہ لگانی چاہیے. اصول ہے کاروبار کے، میں دین کے اصول بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دنیا کے اصول نہیں. دنیا کا اصول کیا ہے؟ پیسہ زیادہ محنت کم. دین کا اصول کیا ہے؟ کاروبار کے لیے محنت زیادہ پیسہ کم، تاکہ وہ پیسے میں نقصان ہو تو آدمی پریشان نہ ہو. اس لیے دین میں کاروبار کے لیے محنت زیادہ کریں، دین کا اصول ہے، اور پیسہ کم لگائیں. تو کم از کم پیسے بھی اگر کہیں گے حاضرین، اس وقت بھی کاروبار کرنے کے لیے 10,000 روپے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں 10,000 روپے. ہاں کوئی آدمی یہ کرنا چاہتا ہے کہ بھئی میں آج کاروبار شروع کر کے 1 سال کے اندر 5 کروڑ کا مالک ہونا چاہتا ہوں، تو وہ کبھی کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں 5,000 روپے کیوں نہ لگاؤں، میرا آج کی روزی، آج کے گھر کا خرچ چل جائے، وہ کامیاب ہے. کاروبار سے فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے گھر بار کیسا چلے. یہ فکر نہیں ہونا چاہیے میں 5 منزلہ بلڈنگ بناؤں، میں وہاں پر جو ہے زمین خریدوں، یہاں جو ہے میں وہ فارم ہاؤس بناؤں، یہ گاڑی خریدوں. یہ ارادوں سے کاروبار کر رہے ہیں تو سارے کاروباری نادان ہیں، نادان. کاروبار صرف روزی روٹی کے لیے کمایا جاتا ہے، روزی روٹی کے لیے کیا جاتا ہے، خواہشوں کے لیے نہیں کیا جاتا. یہ اور بات ہے کہ کرتے کرتے آدمی ترقی کر کے اپنی خواہشیں بھی پوری کر سکتا ہے، وہ اور بات ہے. یہ اصول کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال حاضرین، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار حلال کیا، حلال چیزیں بتائی کہ یہ حلال ہے، یہ کرو، یہ مت کرو. تو رب نے جو فرمایا حلال ہے وہ کرے، رب نے جو فرمایا حرام ہے اس سے باز رہے. اب دیکھیے سود خوری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں چند احادیث پاک میں آپ کو سناؤں گا. سب سے پہلی بات، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الربا 70 حوبا، سود خوری میں 70 گناہ ہیں. مطلب سود خوری 70 گناہوں کا مجموعہ ہے. مثال کے طور پہ حاضرین، کوئی ایک آدمی ایسا ہے، جھوٹا بھی ہے، دغاباز بھی ہے، اور ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، شرابی بھی ہے، چغل خور بھی ہے، غیبت بھی کرتا ہے، حرام کماتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، کمزوروں کو مارتا ہے. اب کتنے گناہ؟ 70 گناہ گن لیجئے آپ. کسی ایک آدمی میں 70 گناہ ہیں، اور ایک سود خور پورا نیک ہے، صرف سود خور ہے، ہر طرح کی نیکی اس کے اندر ہے مگر سود خور ہے. تو وہ 70 گناہوں والا یہ سود خور دونوں برابر ہے. سود خوری میں 70 گناہ ہیں. یہ کون؟ مولوی صاحب نہیں بول رہے ہیں جناب، بولے تو مولوی صاحب بول رہے ہیں سمجھتے لوگ، مولوی صاحب نہیں بول رہے ہیں، ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الربا 70 حوبا، کہ سود خوری میں 70 گناہ ہیں، اور فرمایا سب سے معمولی گناہ، نعوذ باللہ، اللہ سب کی حفاظت کرے، تصور جو گناہ بیان کیا جا رہا ہے، تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، زندگیاں گزر جاتی وہ گناہ کا خیال بھی عقل میں نہیں آتا. کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ سود خور اتنا بڑا گناہ گار، اس کے اندر 70 گناہ ہیں. وہ 70 گناہوں میں سب سے معمولی گناہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ماں سے زنا کرے. سب سے معمولی گناہ ہے سود خوری کے 70 گناہوں میں سے. اب آپ غور کیجئے کہ جو گناہ سب سے معمولی ہے اس کا تصور بھی ہمارے عقل و خیال میں نہیں آیا، پھر وہ باقی 69 گناہ کیسے ہوں گے؟
اس گناہ کو سب سے معمولی فرمایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سود خوری ایسا گناہ ہے، ایسی لعنت ہے کہ آدمی سود کھاتے کھاتے، سود پہنتے پہنتے، سود لیتے دیتے دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی گناہ نہیں دکھتا، حتیٰ کہ معاذ اللہ ماں سے گناہ کرنے کو بھی وہ معمولی سمجھتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود۔ اب اس کو آج ہم، اب دیکھیے میرے بھائی، میں عرض کر رہا ہوں، سیدھی بات عرض کروں گا، آپ کسی بھی چھوٹے سے پان کے ڈبے پہ جائیے، میں بڑے بڑے کاروباروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج تو بڑے بڑے کاروبار ایسے ہو رہے ہیں، کروڑوں روپئے لگا دیے، اب اس کے بعد جو قرضہ ہے وہ قرضے کی کیا بات کریں۔ چھوٹے سے پان کے ڈبے پر جائیے آپ، پان شاپ والا بھی روزانہ 2000 روپئے سود دیتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھیے، اگر اس کی کمائی 10,000 روپئے ہے روزانہ، کم از کم 2 یا 3,000 روپئے وہ سود خوروں کو دیتا ہے۔ روزانہ لوگ آ کے لیتے ہیں اس کے پاس، وہ قرضہ دیتے رہتا ہے۔ کیا کرا تھا بھائی؟ میں 50,000 روپئے سود پہ لیا تھا، روزانہ ان کو دینا ہے، اس کو 1,000 روپئے، اس کو 2,000 روپئے، اس طریقے سے۔ تو مطلب یہ کہ ہم جو پان کھا رہے ہیں وہ پان میں بھی سود کا اثر ہے، وہ چھالیا میں بھی سود کا اثر ہے۔ اب غور کیجئے آپ، کون آدمی سود سے بچ رہا ہے؟ حرام سود لینا دینا حرام، کچھ پیسے دے کے اس پہ اضافہ لینا حرام، وہ سب اپنی جگہ، لیکن جو حلال کاروبار کر رہے ہیں، چاول کا کاروبار، کرانے کی دکان، وہ فلاں کی دکان، یہ فلاں یہ فلاں، کون سا کاروبار ہے بتائیے کہ جس میں سود کا اثر نہ ہو؟ کون سا کاروبار ہے؟ اس طریقے سے آج اگر سود سے بچنا ہے تو حاضرین، ایک مرتبہ پانی آیا تھا، یہی حافظ بابا نگر میں آیا تھا، کیسا رات میں اچانک آ گیا تھا، کتنی تباہی ہوئی، کیسی ہولناکی ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنی مشکلات ہوئے، ویسی مشکل بھی اٹھائے تو سود سے بچنا مشکل ہے۔ اس وقت ماحول ایسا ہے، اتنی مشکل اٹھائیں گے آپ تو بھی سود سے بچنا مشکل ہے۔ بولتے نا ہمارے محاورے میں کہ پھوک پھوک کے قدم رکھے تو بچ نہیں سکتے، تو وہی حال آج سود کا ہو چکا، اتنا بڑا گناہ اتنا عام ہو چکا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مول صاحب بہت زیادہ بول دے رہے ہیں۔ مول صاحب نہیں بول رہا ہوں میرے بھائی، میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں، آپ کو حدیث پاک سناؤں گا، آپ سمجھ لیجئے میں زیادہ بول رہا ہوں یا کم بول رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہوں گے لوگ، نہیں مول صاحب اتنا بھی نہیں ہے، ہم سو رہے ہیں، غفلت کے شکار ہیں، آنکھیں کھلی رکھ کے سو رہے ہیں، ہم کو جگانے والا کوئی بھی نہیں ہے، جو جگاتا ہے اس کو جھڑکیاں دیتے ہیں، یہ فطرت ہو چکی ہے، نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو جھڑکیاں دیتے۔ ویسے ہی ہم زندگی ویسے گزار رہے ہیں، ہم کو کوئی جگا رہا ہے تو ہم بول رہے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، ہم کو سونے دو، ہم کو حرام میں رہنے دو۔ دیکھیے حدیث پاک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا، یہ حدیث بیان کر کے مکمل کر کے میں دوسری حدیث بولوں گا۔ ارشاد فرمایا کہ سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، سب سے بدترین، سب سے معمولی سا جو گناہ ہے اس میں وہ نعوذ باللہ کسی آدمی کا اپنے ماں کے ساتھ گناہ کرنا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ بھی ایک سود ہے، یہ بھی ایک سود ہے کہ کوئی آدمی کسی کو پیسے دے کر اس پر دست درازی کرے، مطلب اس سے زبردستی وصول کرے، اس کی عزت سے کھیلے، دینے کے وقت میں تو سود دے دیا، اب اس کی عزت اچھال رہا ہے۔ اور اکثر سود خور عزت اچھالتے ہیں، آپ دیکھیے، جو آدمی اس کو نہیں دیتا فوراً اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، 4 لوگوں کو بول دیتے ہیں ارے اس سے کاروبار مت کرو، میرا قرضہ نہیں دیا، اس طرح دست درازی کرتے ہیں۔ یہ فطرت ہے سود خوروں کی۔ تو ارشاد فرمایا پیارے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ کسی آدمی پر دست درازی کرنا مطلب اس کی عزت اچھالنا، یہ بھی ایک سود خوری کا اثر ہے۔ سود خوری کرنے والوں کی یہ بیماری ہوتی ہے۔ حاضرین، کتاب الزہد، حضرت محدث حناد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى احد الا اکل الربا، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی آدمی نہیں بچے گا مگر سود کھائے گا۔ سرکار کا فرمان ہے، کوئی آدمی نہیں بچے گا مگر وہ ایک سود کھائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، وہ زمانہ یہی زمانہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔
آگے اور کیا ہوگا اللہ جانے، مگر اب تو ہے۔ تو حاضرین، صحابہ کرام نے عرض کیا، قیلا یا رسول اللہ کلہم یاکلون الربا، کیا سارے لوگ سود کھائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یاکل منہ یصیبہ من غبارہ، اگر کوئی سود نہ کھائے تو سود کا غبار تو اس تک پہنچے گا، سود کا غبار تو اس آدمی تک پہنچے گا جو سود نہیں کھاتا۔ دیکھیے مثال کے طور پر حاضرین، آج حیدرآباد سٹی کا پولوشن سب سے زیادہ خراب ہے پورے ہندوستان میں۔ دلی کے بعد اگر پولوشن خراب ہے، جو سٹی پولوشن سٹی اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ حیدرآباد ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ لنگس خراب ہو رہے ہیں، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، سانس خراب لینے کی وجہ سے پھیپھڑے خراب۔ سود کی سانس لینے والے کا کیا ہوگا؟ اور ہم سب سود کی سانس لے رہے ہیں۔ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1400 سال پہلے، لوگ سود کھائیں گے، سانس لینے پر اتنا بڑا نقصان ہے تو پھر کھانے والوں کو کیا نقصان ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سود میں مبتلا ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ حاضرین، رمضان آتا چلے جاتا، قرآن ہاتھ میں کوئی نہیں لیتا۔ رمضان آتا چلے جاتا، تراویح کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتے۔ رمضان آیا چلا گیا، مگر 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کاروبار میں مصروف۔ رمضان کے مہینے میں بھی سود پہ کاروبار، کیونکہ جو نئی دکان، نیا مال، نیا مٹیریل لایا جا رہا ہے وہ کہاں سے لایا جا رہا ہے؟ سود پہ تو لایا جا رہا ہے، قرضے پہ تو لایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے رمضان میں بھی سود میں مبتلا ہے۔ پھر کیا دل پاک ہوگا، کیا صاف ہوگا، نماز میں دل کیسے لگے گا، قرآن پڑھنا طبیعت کیسے چاہے گی؟ کوئی پڑھ کے پھوکے تو بھی اثر نہیں ہوتا، خود پڑھے بھی تو اثر نہیں ہوتا، کیونکہ سود کا گرد و غبار جو پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا پولوشن سود سے خراب ہے۔ وہ ایئر پولوشن الگ بات ہے، ساؤنڈ پولوشن الگ بات ہے، یہ سود پولوشن ہے۔ پہلے اس کا علاج کیا جائے۔ ہم ایئر پولوشن سے بچنا چاہتے ہیں، ساؤنڈ پولوشن سے بچنا چاہتے ہیں، سود پولوشن سے کب بچیں گے؟ وہ پولوشن کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سود پولوشن کی وجہ سے ایمان خراب ہو رہا ہے، مگر افسوس اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سود کا غبار تو کم از کم اس آدمی کی ناک تک پہنچے گا جو سانس لے رہا ہے۔ حاضرین، اب سود کا غبار کیسے پہنچتا؟ اس کی مثالیں میں آپ دوں گا تو شاید 50-60 دے سکتا ہوں۔ غبار سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے، تو غبار سے بچنا، اور غبار کیسا پہنچتا، سود کا غبار کیسا پہنچتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور صرف بینک سے لا کے، کیش بھی دے رہے ہیں تو بینک سے لا کے دے رہے ہیں، آن لائن بھی دے رہے ہیں تو بینک کے ذریعے دے رہے ہیں، کہ بینک کے تھرو مل رہا ہے۔ بینک کیا ہوتا ہے؟ سود کا اڈا ہے، سود کی بھٹی ہے۔ وہ سود کی بھٹی میں امام صاحب کا پیسہ بھی جا رہا ہے، نکل رہا ہے، مفتی صاحب کا پیسہ بھی جا رہا ہے، نکل رہا ہے۔ سود کی بھٹی میں کاروباری لوگوں کے پیسے بھی جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ تو بتائیے اب غبار آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ کیا ہمارے پاس یقین ہے کہ فلاں آدمی نے، مثال کے طور پر کسی نے ایک 5000 روپے مدرسے کو تعاون کیے، مسجد کو تعاون کیے، آن لائن بھیج دیا، وہ آدمی جو پیسے بھیجے وہی ملے آپ کو؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ آپ ATM مشین میں جائیں گے تو وہ تو بینک کے پیسے ہیں، وہ بینک میں جمع ہو کے آ رہے ہیں۔ اور بینک کا سود کا کاروبار چھوٹا ہے، سمندر ہے، سمندر، وہ پورا سود ہے، سود کا سمندر جو بینک کا کاروبار ہے۔ تو اس میں اپنے پیسے جا کے جب نکل رہے ہیں تو کیا وہ سود کا غبار، سود کا پانی یا سود کا اثر اس پہ نہیں ہوگا؟ ہم کو یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے جو 5000 بھیجے تھے وہی ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا، پیسے تو بدل رہے ہیں، ہینڈ بائی ہینڈ، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بدل رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے پیارے آقا نے جب فرمایا تھا 1400 سال پہلے، سود اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ سب کھائیں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ حضور ہم تو نہیں کھاتے، کیونکہ وہ پاک زمانہ تھا۔ تو ارشاد فرمایا اگر کوئی نہیں کھاتا آخری زمانے میں تو کم از کم غبار تو اس کو ملے گا۔ یہ اتنا بڑا ماحول ہے، ایک بڑا اسکیم ہے جو مسلمانوں کے خلاف چل رہا ہے، ہم کو اب بھی عقل نہیں آتی۔
اب بھی نہیں آتی. ہم بینک میں پیسے رکھیں گے, بینک کے ذریعے کاروبار کریں گے. بھائی اپنا پیسہ اپنی جیب, اپنے ہاتھ میں, اپنے گھر میں رکھیے. غیروں کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ غیروں کے حوالے کرنے کو بڑی عقل مندی سمجھ رہے ہیں. آپ غور کیجئے, کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو, اس کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے, بینک میں ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم اپنا پیسہ کسی اور کے پاس رکھیں؟ ایسا بھروسہ کبھی والد پہ کر کے والد کو دیے, 50,000 روپے کے والد صاحب رکھیے آپ. والد پہ بھروسہ نہیں کرتے, والدہ پہ بھروسہ نہیں کرتے, بھائیوں پہ خرچ کر دیتے. ہماری اماں بہت مہربان ہے اس لیے ان کے پاس پیسے نہیں رکھتے, مگر غیروں کے پاس پیسے جمع کر رہے ہیں. ان پہ اتنا یقین کیوں ہے؟ آئے گا ایک وقت سب ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا, کسی کو پیسہ نہیں ملے گا, ایک وقت آئے گا. تو اس سے بچانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے, غبار تو ملے گا, کم از کم امت مسلمہ سود کے ڈر سے تو اپنے پیسے بینک میں نہ رکھائے. اس لیے پیارے آقا نے یہ فرمایا ہے. بہرحال بات صرف بینک کی نہیں ہے, بات صرف فلاں کی نہیں ہے, کاروبار کی ہے. حلال کاروبار کیا جائے, سود سے بچا جائے. حاضرین, اس کے بارے میں تفصیلات بہت ساری ہیں. ایک دو اور حدیث مختصر سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. لعنت, لعنت کا مطلب رحمت سے دوری. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا نام لعنت ہے. شیطان پر لعنت ہے, اور لعنت اگر کسی پر ہے تو سرکار نے فرمایا سود کھانے والے پر لعنت ہے, سود کھلانے والے پر لعنت ہے. مطلب سود لینے والے دینے والے دونوں پر لعنت ہے. اور سود پر جو گواہ ہیں, شیورٹی دے رہے ہیں نا, آج کل لوگ بڑے دل کر کے کسی کو لون دلانے کے لیے, کسی کو فلاں کرنے کے لیے شیورٹی دے رہے ہیں. تو سود پر جو گواہ ہے اس پر لعنت ہے. سود کے لکھنے والے پر, جو کاروبار لکھ رہا ہے, میں نے اس کو دیا, میں اس کو دیا, میں دستخط کر رہا ہوں تمہارے بھروسے پہ, سرکار فرما رہے ہیں اس پر لعنت ہے. اور پھر سود کے کاروبار میں شرکت کرنے والے, ایک دوسرے سے ملاتے ہیں لوگ, اس پر لعنت ہے. پھر فرمایا کہ ٹیٹوس جو کرتے ہیں, آج کل یہ بھی فیشن ہو گیا, گردن پہ لگا دیے, سینے پہ لگا دیے, وہ کیا پورے جسم کو چھلنی کر دے رہے. ایسا دکھ رہا جسم انسان کا کوئی جنگل ہے شاید, ادھر ہرا ادھر ہرا, ہر طرف ہرا دکھ رہا, ہر طرف ٹیٹوس لگے ہوئے. مچھرہ مکھیاں کب آ جاتے نہیں معلوم اس میں. پیارے آقا نے حرام فرمایا ہے, نہ ہاتھ پر, نہ گال پر, نہ پیشانی پر, نہ جسم کے کسی حصے پر ٹیٹوس لگانا حرام ہے. تو ارشاد فرمایا لعنت ہے ٹیٹوس کا کام کرنے والے پر, کرانے والے پر, دونوں پر لعنت ہے. الواشمہ والمستوشمہ. پھر ارشاد فرمایا سود کو حلال بتانے والے پر بھی لعنت ہے, اور جس کے لیے حلال کر دیا گیا اس پہ بھی لعنت ہے. اور پھر اور ایک حدیث پاک ہے, حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی حرام سے اپنا مال کماتا ہے اور پھر اسی سے صدقہ کرتا ہے, اب جیسے آج کل ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ حرام کی کمائی کرتے ہیں, مسجد بنا دی ہے, حرام کی کمائی ہے, مسجد کو فلاں دیوار بنا دی ہے, اور یہ کر دیے, فین لگا دیے, کولر لا دیے, اے سی لگا دیے. کون سا پیسہ ہے بھائی؟ سود کا پیسہ ہے, حرام کا پیسہ ہے, حرام کی کمائی کا پیسہ مسجد میں, دین پر, مدرسے میں لگایا جا رہا ہے. تو ارشاد فرمایا پیارے آقا نے کہ جو آدمی حرام کا مال کما کر صدقہ دیتا ہے, مطلب نیکی کا کام کرتا ہے, تو ارشاد فرمایا وہ در حقیقت اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے, بلکہ وہ اپنے پیچھے جہنم تیار کر رہا ہے. اس کے پیچھے وہ پیسہ خرچ کر کے جہنم تیار کر رہا ہے. تو حرام خرچ کرنے والا دین کے لیے اگر کرتا ہے تو اس پر بھی جہنم کی وعید ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. بہرحال حاضرین کرام, تفصیلات بہت ساری ہے. ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا, حلال طریقے سے تجارت کریں, اگرچہ کہ اس میں نفع کم ملے, اور اگرچہ کہ اس میں فائدہ کم ہو, اگرچہ کہ زیادہ کاروبار نہ ہو, مگر حلال روزی کمائیں. حرام طریقے کے راستے, حرام کمائی کے راستے ہزاروں ہیں, تو حلال طریقے کے راستے لاکھوں ہیں. کیونکہ حلال اللہ نے فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بند نہیں رکھے. ہاں فرق اتنا ہے کہ حرام طریقے سے فائدہ زیادہ دکھتا ہے, حلال طریقے سے فائدہ کم دکھتا ہے. لیکن حلال روزی میں جو برکت ہے,
وہ حرام میں ہرگز نہیں آ سکتی۔ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ایک مثال دوں گا، بات ختم، کہ مثال کے طور پر حاضرین، آپ جس مسجد میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یا مولوی صاحب کو آپ قرآن مجید پڑھانے پہ ہدیہ دیتے ہیں، مولوی صاحب قرآن پڑھائیں، اس وجہ سے بچوں کو پڑھائیں، ہدیہ کتنا دیتے ہیں؟ ماہانہ 1500 روپے، 1000 روپے۔ اور اگر کوئی انگلش کے ماسٹر ہے، پڑھانے والے انگلش کے سر ہے، تو ان کی فیس ہوتی ہے 5000 روپے۔ خود اندازہ کر لے، تو ہم دنیا کی تعلیم دینے والے کو 5000 روپے دے رہے ہیں اور دین کی تعلیم دینے والے کو 1000 روپے دے رہے ہیں، مگر وہ 1000 روپے لینے والے مولوی صاحب 5000 لینے والے استاد سے بھی خوشحال ہیں، مزے میں، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ بیمار ہوتے، نہ بدن درد ہوتا، زیادہ ہوا تو کبھی بخار آتا، کبھی چھینکاں آتا، وہ بیماری نہیں ہے، اس کو بیماری نہیں بولتے۔ سرکار نے فرمایا بخار، نزلہ، کھانسی بیماری نہیں ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ ایک 80,000 روپے کمائی کرنے والا آدمی ہے اور ایک امام ہے مسجد کا جس کو 8,000 روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں، وہ 8,000 روپے لینے والا امام بھی خوشحال ہے ماشاءاللہ۔ 80,000 روپے تنخواہ اٹھانے والا مہینے کے آخری 5 دنوں میں پریشان ہے، جس کو دیکھو بولتا نہیں بھائی پیسے نہیں ہے، پہلی آنے دو، پہلی آنے دو، پہلی آنے دو، پہلی آتے ہی پھر 5 دن میں پیسے ختم، پھر پہلی آنے دو۔ امام صاحب کے پاس پیسے جمع رہتے، 8,000 روپے رہتے، مگر پیسے جمع رہتے، سوچ سمجھ کے خرچ کرتے، جائز طریقے پہ کرتے، اور جو دل بولا وہ نہیں کرتے، پریشان نہیں ہوتے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ 80,000 کمانے والا حرام کما رہا، میں نہیں بول رہا ہوں میرے بھائی، مگر حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی، حلال کمائی میں کتنی برکت ہوتی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے حلال راستہ اختیار کیجئے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے، عبادت بھی صحیح ہوتی ہے اور جنت ملتی ہے۔ ورنہ سرکار نے ارشاد فرما دیا جس کے جسم کا گوشت کا ایک ٹکڑا بھی حرام کمائی سے بنا ہو وہ دوزخ کے لائق ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے۔ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر کسی کے بدن میں جاتا ہے، اس لیے احتیاط کیجئے۔ سود کا بازار یہودیوں نے گرم کر رکھا ہے، اس سے پرہیز کیجئے، حلال طریقہ اختیار کیجئے۔ علماء کرام سے ملیے، حلال کاروبار کیسا ہوتا معلوم کریے۔ تقریباً 50-60 قانون ہیں، اصول ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اس کو جانیے، پھر کاروبار کریے، ماشاءاللہ ترقی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے، رزق حلال ہمارے لیے آسان فرما دے، ہم کو یہودیوں کے طریقوں سے بچائے، پیارے نبی کے طریقے پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔